الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہوا، محرم کا مہینہ شروع ہوا، 1 سال اور پورا ہو گیا. 1444 کا سال رخصت ہو گیا، 1445 کی ابتدا ہو گئی. غور کریں تو بدلہ کچھ بھی نہیں ہے، وہی دن ہے، وہی رات ہے، وہی صبح ہے، وہی شام. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے رک کر سوچنے کا اور اپنا جائزہ لینے کا. جیسے کسی طویل مسافت کو طے کرنے والا مسافر جب کسی جگہ ٹھہرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کتنا سفر طے ہو گیا، کتنا باقی ہے. ہر کاروباری آدمی سال میں 1 مرتبہ اپنا حساب لگاتا ہے، میری پونجی گھٹی ہے یا بڑھی ہے، مجھے سال بھر کے کاروبار میں نفع ہوا ہے یا نقصان، اور اگلے سال مجھے کاروبار کس طرح کرنا ہے. بالکل اسی طرح یہ جو سال مکمل ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم انسانوں کو گویا ایک موقع دیا جاتا ہے کہ وہ رک کر اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے نفع اور نقصان کا حساب کریں. یہ دیکھیں کہ ہم نے پچھلا سال کس طرح گزارا، وہ ہمیں کچھ دے کر گیا یا لے کر گیا، اس میں ہمارا کچھ نفع ہوا یا نقصان ہوا. انسان بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہم زندگی جی رہے ہیں، اور وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ اتنے سال ہم جی لیے. حالانکہ زندگی کے جتنے سال گزر گئے ہوتے ہیں، اتنے سال وہ جیا نہیں ہوتا، وہ اتنے سال مر چکا ہوتا. جس طرح ہم سے پہلے والے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جن کا انتقال ہو گیا، اب وہ کوئی نیکی نہیں کر سکتے، کوئی عمل نہیں کر سکتے، نہ خیر کا کوئی کام کر سکتے ہیں، نہ شر کا کوئی کام کر سکتے ہیں. ہماری جو پچھلی زندگی ہے اس میں بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو اس زندگی میں ہم اور ہم سے پہلے مرنے والے دونوں برابر ہیں. آگے زندگی کتنی بچی ہے کچھ پتہ نہیں ہے. انسان اپنی زندگی میں مختلف نشانے بناتا ہے اور یوں سمجھتا ہے کہ میں اس نشان تک پہنچ جاؤں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا. نشان آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، اسے کامیابی کا احساس کبھی نہیں ہوتا. غور کریں، ایک طالب علم کا نشانہ ہوتا ہے کہ میں اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہو جاؤں. اس کی تمنا ہوتی ہے میں بہت اچھے نمبر سے پاس ہو جاؤں.
اور اس کو یہ خام خیالی ہوتی ہے کہ بس میں پاس ہو گیا تو میں کامیاب ہو گیا، گویا مجھے سب کچھ مل گیا۔ وہ پاس بھی ہو جاتا ہے، پھر وہیں کھڑا ہوتا ہے جہاں سے چلا تھا، ابھی تو کچھ نہیں ملا۔ اور پاس ہو جانے کے بعد اس کی نظر میں پاس ہونے کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہ جاتی، ہو گیا جو ہونا تھا، اب تو جاب چاہیے۔ کوئی کہے بھی جاب کی کیا ضرورت ہے، تم تو فرسٹ پوزیشن سے پاس ہو گئے، فرسٹ ڈویژن نہیں، فرسٹ پوزیشن سے۔ ہاں وہ تو ہو گیا، لیکن اس سے کیا ہوگا، مجھے کوئی اچھی جاب بھی تو چاہیے، مجھے کوئی اچھا بزنس بھی تو چاہیے، میری اچھی آمدنی ہونی چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اعلیٰ درجے کی جاب مل گئی اس کو، بہت اچھا اس کا بزنس سیٹ ہو گیا، بہت اچھا کاروبار ہونے لگا، بہت اچھا نفع ہونے لگا۔ اب پوچھیں، اب مل گیا تم کو سب کچھ، ابھی کہاں ملا، ابھی تو مجھے شادی کرنی ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں شادی کروں گا تو بس سب کچھ مل جائے گا۔ اب شادی ہو گئی، بھئی اب سب مل گیا؟ نہیں نہیں، ابھی تو کچھ نہیں ملا، ابھی تو اولاد چاہیے۔ اچھا اولاد بھی ہو گئی، اب تو ابھی تو گھر بنانا ہے، ابھی تو بچوں کو پڑھانا ہے، ابھی تو بچوں کی شادی کرنا ہے، ابھی یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ کوئی ایک آدمی ہو پوری دنیا میں تو مجھے کوئی اس کا نام بتلائے جس کا کوئی ایسا نشانہ پورا ہوا ہو کہ وہ یوں کہے بس مجھے جو چاہیے تھا سب کچھ مل گیا۔ پرانے زمانے میں جب گھوڑا گاڑی چلتی تھی، پتہ نہیں آپ کے یہاں ہوتا تھا یا نہیں، میں نے ایک عرب مصنف کا ایک مضمون پڑھا تھا اس سلسلے میں، تو انہوں نے یہ مثال ذکر کی تھی کہ وہ گھوڑے کو جب لگاتے تھے گاڑی میں تو ایک بانس آگے نکلا رہتا تھا، تقریباً 1 میٹر آگے یا آدھا میٹر آگے، اور اس میں ایک تھیلی بندھی ہوتی تھی، اور اس تھیلی میں ہری گھاس ہوتی تھی جو باہر نکلی رہتی تھی۔ گھوڑے سے اس کا فاصلہ بس 1 آدھ فٹ کا ہوتا تھا، اور گھوڑا اس گھاس کی لالچ میں دوڑتا تھا کہ میں دوڑوں گا تو مجھے یہ گھاس مل جائے گی۔ جتنی تیز گھوڑا دوڑتا تھا اتنی ہی تیز وہ گھاس دوڑتی تھی، اتنی ہی تیز وہ جھولا دوڑتا تھا، اور وہ دن بھر دوڑتا رہتا تھا، اسے وہ گھاس ملتی نہیں تھی۔ اور جہاں اس کا مالک چاہتا تھا گاڑی کھڑی کرتا تھا اور وہ تھیلا اتار کر اس کو دے دیتا تھا، تو وہ کھانا شروع کر دیتا تھا۔ تو وہ بیچارہ اس گھاس کی لالچ میں دن بھر دوڑتا رہتا تھا، اسے دوڑانے کے لیے کچھ اور نہیں کرنا پڑتا تھا۔ بس یہی حال انسان کے نشانوں کا ہوتا ہے، وہ زندگی بھر مختلف نشانات کو پانے کے لالچ میں، مختلف گول کے لالچ میں وہ دوڑتا رہتا ہے، اور وہ اسے کبھی نہیں ملتا، اس لیے کہ یہ دنیا اس کے لیے بنی ہی نہیں ہے کہ یہاں انسان کو حقیقی کامیابی ملے۔ یہ دنیا تو تیاری کی جگہ ہے، حقیقی کامیابی کی جگہ تو اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں دنیا کی کوئی لذت بھی پائیدار نہیں ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ دنیا کی جو لذتیں ہیں وہ دیکھنے کے لیے ہیں، پانے کے لیے نہیں ہے۔ جیسے کسی بہت بڑے سپر مارکیٹ میں آپ جائیں، کسی بہت بڑے اسٹور میں جائیں، تو وہاں مختلف قسم کے سیمپل لگے ہوتے ہیں، وہ دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں، بیچنے کے لیے نہیں ہوتے۔ اگر آپ اس دکاندار سے کہیں کہ مجھے یہ چاہیے، وہ کہے گا نہیں میں دوسرا دوں گا، آپ کو یہ نہیں ملے گا، وہ صرف دیکھنے کے لیے۔ دنیا کی جتنی خوشنمائیاں ہیں، دنیا کے جتنے خوبصورت مناظر ہیں، اور دنیا میں انسان جن چیزوں کو لذت سمجھتا ہے وہ صرف دیکھنے کے لیے ہیں، پانے کے لیے نہیں ہے۔ یہاں کوئی لذت ملتی نہیں ہے، اور اگر ملتی بھی ہے تو وہ صرف سیمپل کے طور پر۔ آپ کسی عطر کی دکان میں جائیں اور عطر والے سے کہیں کہ آپ کے پاس اچھا عطر کون سا ہے، تو وہ بتلائے گا فلاں ہے، اور پھر تھوڑا سا نکال کے لگا دے گا۔ اس سے زیادہ چاہیے تو قیمت دینی پڑے گی۔ اب آپ خریدیے
اور اپنے گھر لے جا کر کے لگائیے، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو لذتیں بنائی ہیں بس وہ اسی طرح ملتی ہے جیسے تھوڑا سا عطر لگا دیا جائے، یا جیسے کسی مٹھائی کی دکان میں تھوڑی سی مٹھائی چکھا دی جائے، کوئی کھانا تھوڑا سا چکھا دیا جائے۔ اس سے زیادہ چاہیے تو قیمت دینی پڑے گی۔ وہ قیمت ہے ایمان اور اعمال جو تمہیں زندگی بھر ادا کرنا ہے، اور وہ نعمت ملے گی جنت میں۔ لیکن نمونے سے شوق پیدا ہوتا ہے نا۔ ایک عطر کا دکاندار عطر کی بوتل لے کر بہت تعریف کرے تو آپ اس سے کم قیمت بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے جو اس نے مقرر کیا ہے، اور اگر اس نے تھوڑا سا نکالا اور لگا دیا اور وہ آپ کا بہت پسندیدہ ہے تو جو قیمت اس نے مقرر کیا آپ بہت خوشی خوشی وہ قیمت دے دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی جنت کی جو قیمت مقرر کی ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے جنت کا سودا کیا ہے ان کے مال اور ان کی جان کے بدلے۔ مال اور جان کے بدلے جنت کا سودا کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارا مال بس بندہ لٹا دے اور اپنی جان دے ہی دے، نہیں، اپنی جان کو بھی اس طرح اللہ کے حوالے کرے کہ اس کا استعمال کسی پل بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہ کرے، اور اپنے مال کو اس طرح اللہ کے سپرد کرے کہ ایک پیسہ بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہ استعمال کرے۔ اللہ کہیں کھانے کی اجازت ہے تو کھائے، اللہ کہیں پینے کی اجازت ہے تو پیے، اللہ کہیں گھر بنانے کی اجازت ہے تو بنائے، اللہ فرمائے کہ بیوی بچوں پر خرچ کرنے کی اجازت ہے تو خرچ کرے، اور اللہ کہیں کہ بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، طالب علموں پر، ضرورت مندوں پر، بیماروں پر خرچ کرو تو وہاں جا کر کے خرچ کرے۔ جب اللہ کہیں کہ اپنے بچوں کے لیے بچا سکتے ہو تو بچا کر کے رکھے، اور جب اللہ کہیں کہ لٹا دو تو لٹا دے۔ یہ سمجھے کہ مال اللہ کا ہے، میرا نہیں ہے، میں تو امانت دار ہوں، جیسے اللہ کہیں گے ویسے میں خرچ کروں گا۔ جان بھی اللہ کی ہے، جب اللہ کہیں آرام کی اجازت ہے تو آرام کرے، جب اللہ کہیں کام کرنا ہے تو کام کرے، جب اللہ تعالیٰ دنیا کا کام کرنے کی اجازت ہے تو اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا کا کام کرے، جب اللہ اپنے گھر بلا لے تو سارا کام چھوڑ کر کے اللہ کے گھر آ جائے، کھڑے ہونے کو کہے تو کھڑا ہو جائے، بیٹھنے کو کہے تو بیٹھ جائے، لیٹنے کو کہے تو لیٹ جائے، رکوع کرنے کو کہے تو رکوع کرے، سجدہ کرنے کو کہے تو سجدہ کرے، بولنے کو کہے تو بولے، چپ رہنے کو کہے تو چپ رہے، آگے بڑھنے کو کہے تو دشمنوں کا آگے بڑھ کر مقابلہ کرے، پیچھے ہٹنے کو کہے تو پیچھے ہٹ جائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کو بدر میں، احد میں، حنین میں، احزاب میں آگے بڑھنے کا حکم دیا اور حدیبیہ میں پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ تو جہاں آگے بڑھنے کا حکم دیا آگے بڑھ گئے، جہاں پیچھے ہٹنے کا حکم دیا پیچھے ہٹ گئے، جہاں آرام کرنے کا حکم دیا آرام کر لیا، جہاں کام کرنے کا حکم دیا کام کیا۔ جان اللہ کی ہے، اللہ کے لیے لگانا ہے، اللہ کے لیے استعمال کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے جنت کا سودا کیا ہے جان و مال کے بدلے میں، نعمتیں جنت میں ملیں۔ دنیا میں جتنی نعمتیں ان کا اندازہ لگائیے، کتنے شوق سے آدمی کھانا کھاتا ہے، بڑے بڑے ہوٹلوں کا نشانہ بناتے ہیں، فلاں ہوٹل میں جا کر کھانا کھائیں گے، کلکتہ والوں کی پسندیدہ بریانی فلاں ہوٹل میں ملتی ہے، وہاں جاتے ہیں۔ کتنی دیر باقی رہتا ہے اس بریانی کا ٹیسٹ؟ جب تک منہ میں رکھا نہیں ٹیسٹ ملا نہیں، اور منہ میں رکھتے ہی لقمہ نیچے گیا ٹیسٹ ختم، کہاں گئی لذت؟ جس کے لیے اتنی محنت کی تھی، جس کے لیے اتنی مشقت برداشت کی تھی، وہ ساری لذت ختم، اور اس کے بعد جب وہ جسم سے نکلتا ہے وہی کھانا تو اتنا گندا ہوتا ہے کہ دیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بدن میں لگ جائے تو بدن دھویا جاتا ہے، کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا دھویا جاتا ہے، کوئی ٹیسٹ باقی رہتا ہے؟ جنسی لذت جس کے لیے دنیا دیوانی ہوتی ہے، پاگل ہوتی ہے، کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ کتنی دیر تک باقی رہتی ہے؟ ابھی لذت کا احساس ہوا ابھی ختم۔ جنت میں ہر لذت دائمی ہوگی، جنت میں ہر لذت ہمیشہ باقی رہے گی، جنت میں کوئی لذت کبھی ختم نہیں ہوگی، جنت میں لذتوں کے لیے کوئی مشقت نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ دنیا کی تو زندگی ہی دائمی نہیں ہے، خود دنیا دائمی نہیں ہے، نہ دنیا ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، نہ یہاں کوئی مخلوق ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔
جنت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جنت میں جانے والے ہمیشہ باقی رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں کوئی مشقت نہیں ہوگی، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ تیز دھوپ ہوگی نہ سخت سردی ہوگی۔ گرمی زیادہ ہو تو تکلیف ہوتی ہے، سردی زیادہ ہو تو تکلیف ہوتی ہے، جنت میں نہ تکلیف دہ گرمی ہوگی نہ تکلیف دہ سردی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی ایسی بنائی ہے، انسان ہر پل مر رہا ہوتا ہے۔ انسان آگے کی جو نشانے بناتا ہے وہ تو ابھی اسے ملے نہیں ہیں، تو اسے سوچ کر بڑی خوشی ہوتی ہے، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ سوچیں، ہر آدمی سوچے، ہر آدمی اپنی زندگی میں 20 سال 30 سال پیچھے چلا جائے۔ جو بچے ہیں وہ کہیں گے ہم 20 سال 30 سال پیچھے جائیں گے تو ہمیں پھر سے دنیا میں آنا پڑے گا، کچھ مدت پیچھے چلے جائیں اور غور کریں اس وقت آج کے بارے میں۔ یہ 2023 ہے، ختم ہو رہا ہے، چلیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ بڑی عمر عطا فرمائی ہے وہ 2000 میں چلے جائیں۔ اگر سن 2000 میں 2023 کا تصور کیا ہوتا، یا اور آسان ہو جائے گا، ابھی آپ 2040 کا تصور کیجئے، کیسا لگتا ہے؟ اتنی دور، کتنے سال باقی ہے 2040 میں؟ 17 ہی سال باقی ہے نا؟ تو 17 سال کی مدت کتنی لمبی لگتی ہے؟ ذرا پچھلے 17 سال میں غور کیجئے، 17 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے، ایک سیکنڈ کا 70واں حصہ بھی نہیں لگے گا، اور یہ ہے زندگی، یہ ہے زمانہ، کچھ نہیں ہے اس میں، گزر چکا۔ پچھلا اب سے لے کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے تک کو کا تصور کیجئے تو ایک آدھ سیکنڈ میں نہیں لگیں گے، ایسا لگتا ہاں بس یہ سمجھتا۔ ہماری جو پچھلی زندگی گزر چکی ہم اس میں مر چکے، جو باقی رہ گئی ہے اس کا کچھ پتہ نہیں۔ جس زندگی میں ہم مر چکے وہ زندگی یا تو ہماری آخرت بنا کر گئی ہے یا بگاڑ کر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائی کہ ایک سال میں تو کم از کم اپنا جائزہ لے لیا کرو، دیکھ لیا کرو یہ گزشتہ ایک سال ہمارا کس طرح گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مہینے 12 بنائے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے، اس لیے پوری دنیا میں ہر قوم کے پاس 12 ہی مہینے ہوتے ہیں، کسی کے پاس نہ 11 ہوتے ہیں، نہ 10 ہوتے ہیں، نہ 13 ہوتے ہیں، نہ 14 ہوتے ہیں، 12 مہینے اللہ نے بنائے، جن میں سے 4 نہایت مقدس مہینے ہیں، منہا اربعۃ الحرم، ان کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ اور 12 مہینے کے بعد چکر جہاں سے چلا تھا وہیں لوٹ کر آتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر لوٹ کر آتا ہے، پھر چلتا ہے۔ تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم سمجھدار انسان، عقل مند انسان 12 مہینے میں ایک مرتبہ تو اپنی زندگی کا جائزہ لے، اپنے نفع نقصان کو دیکھے سمجھے اور اپنی زندگی کی پلاننگ کرے کہ اب جو باقی رہ گئی ہے، اور کچھ پتہ نہیں ہے کتنی باقی رہ گئی ہے، کسی کو نہیں معلوم اگلا محرم ملے گا یا نہیں ملے گا۔ پچھلے محرم سے اس محرم تک تو ہم آ گئے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اگلا محرم ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن ہمارا جو پچھلا سال گزرا وہ کیسا گزرا، ہم نے اس میں کتنی نیکیاں کی، ہم نے اس میں کتنا اللہ کو راضی کیا، ہم نے اس میں آخرت کو بنانے کی کتنی محنت کی، اور کتنا اللہ کو ناراض کیا، کتنی حق تلفیاں کی، کتنا اپنا نقصان کیا۔ جب انسان کسی سے جھوٹ بولتا ہے، کسی کو دھوکہ دیتا ہے، کسی سے بے ایمانی کرتا ہے، کسی سے وعدہ خلافی کرتا ہے، کسی کا حق دباتا ہے، کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، تو وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ بیٹھ کر ہم پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنا حساب لیں، ہم نے اس سال اپنا کتنا نقصان کیا،
اتنا بڑا نقصان کر کے جو چھوٹے چھوٹے فائدے حاصل کیے وہ فائدے تو ختم ہو گئے. جن لذتوں کی خاطر اللہ کی نافرمانی کی وہ لذتیں تو ختم ہو گئی، اور اگر ان کا عذاب باقی رہا، اگر ان کا وبال باقی رہا تو ہمیں کتنا بھگتنا پڑے گا. اور اگر انسان اس وبال کو معمولی سمجھتا ہے، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، تو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ایمان نہ چلا جائے. اگر خدا نہ خواستہ ایمان بھی چلا گیا تب تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا، اس سے بری کوئی جگہ نہیں ہے. وساءت مصیرا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اور اگر ایمان بچ بھی گیا تو ایک ایک گناہ کی جو سزا بھگتنی پڑے گی وہ ہماری دنیا کی پوری عمر سے زیادہ ہوگی. ایک ایک گناہ کی، ایک نماز چھوڑی، ایک روزہ چھوڑا، ایک مرتبہ جھوٹ بولے، ایک مرتبہ بے ایمانی کیا، ایک بار کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھا جس کو عام طور سے گناہ نہیں سمجھا جاتا. کسی نے پیچھے سے ہارن بجا دیا، سب گھور کر کے دیکھتے ہیں، لگتا ہے آنکھ سے کھا جائیں گے. یہ جو دوسرے کو حقارت کی نظر سے دیکھا یہ بھی بدترین گناہ ہے. یہ عجب ہے، یہ کبر ہے، اپنے کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من الکبر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے. اب یہ کبر اگر گیا ساتھ میں تو پھر تو ہے نا، تو پھر جنت میں کیسے جائے گا آدمی؟ اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ اگر انسان نے اپنے دل کے اندر سے کبر ختم نہیں کیا تو اس کا شدید اندیشہ ہے، اسی حدیث کی روشنی میں فرمایا اس کا شدید اندیشہ ہے کہ اس کو ایمان کی موت نصیب نہیں ہوگی اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار بن جائے گا، جنت سے محروم ہو جائے گا. ہم اپنا جائزہ لیں، کتنی بڑائی ہے ہمارے اندر، کتنی جلدی ہم ناراض ہو جاتے ہیں، کتنی جلدی ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. اور آپے سے باہر اس لیے ہوتے ہیں کہ اچھا اس نے ہم کو سمجھا کیا ہے. سبحان اللہ، یہ جو خیال آتا ہے فلاں نے مجھے سمجھا کیا، اس کا مطلب ہے کہ میں بہت بڑا ہوں. بڑے صرف اللہ ہیں، اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی قابل تعریف نہیں. جو یوں سمجھتا ہے میں بہت اچھا ہوں میری تعریف ہونی چاہیے، وہ گویا اپنے کو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے. اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں. جو یوں سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں لوگوں کو میری بڑائی تسلیم کرنا چاہیے، وہ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے. یہ بدترین جرائم ہیں. ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی میں یہ گناہ، یہ جرائم ہیں یا نہیں. پھر ذرا ہم سال بھر کا جائزہ لیں تو گننا مشکل ہو جائے گا کتنی بدنگاہی ہوئی ہے. آج کل تو سب سے مشکل کام ہے نگاہوں کی حفاظت. اور خوب یاد رکھو جس کی نگاہیں محفوظ نہیں ہیں وہ زنا سے نہیں بچ سکتا. میں پورے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، جس کی نگاہیں محفوظ نہیں ہیں وہ زنا سے نہیں بچ سکتا. زنا صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی عملاً زنا کر لے، اس برائی تک تو کم ہی لوگ پہنچ پاتے ہیں. دل میں زنا کی تمنا پیدا ہو اور انسان کو زنا کے مواقع کی تلاش ہو، چاہے زندگی میں وہ موقع کبھی نہ ملے، وہ انسان بھی اللہ کے ہاں زانی شمار کیا جاتا ہے، اور وہ بھی قیامت کے دن زنا کرنے والوں کے ساتھ اٹھے گا اور اسے زنا کرنے کا گناہ ہوگا. یہ گندگی نگاہوں کے راستے سے آتی ہے. نگاہ شیطان کا ایک تیر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظرۃ سہم من سہام الشیطان، نظر شیطان کا ایک تیر ہے. فمن ترکها مخافۃ اللہ عز وجل،
ابدلہ اللہ تعالی ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، جو اللہ کے ڈر سے اپنی نظر کو بچا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بدلے میں ایسا ایمان عطا فرماتے ہیں جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ پھر ایمان کی وہ کیفیت دل میں محسوس ہوتی ہے، ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنی نگاہوں کی کتنی حفاظت کر سکے۔ ایک دن کا جائزہ لینا آسان نہیں۔ آج تو موبائل اٹھائیے تو نگاہوں کے لیے مصیبت، باہر نکلیے تو نگاہوں کے لیے مصیبت ہے، لیکن اسی ماحول میں آج بھی اللہ کے ایسے بندے ہیں جو بچا لیتے ہیں اپنے نگاہوں، جو حفاظت کرتے ہیں، جن کو سخت تکلیف ہوتی ہے اگر کسی نامحرم پر نظر پڑ جائے فوراً بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور نظر کا گناہ ایسا ہے کہ ادھر نامحرم پر نظر پڑی اور ادھر دل کا سارا نور ختم ہوا۔ ایک چھوٹی سی مثال سمجھیے، دودھ کی تھیلی خرید کر لاتے ہیں نا، پتہ نہیں آپ کے یہاں کس کمپنی کا دودھ ہوتا ہے، مختلف کمپنیوں کے دودھ کی تھیلیاں ہوتی ہیں، دودھ کی تھیلی لے کر کے آ رہے ہیں، ایک سوئی چبا دیجئے دودھ بچے گا، فوراً بہنا شروع ہو جائے گا، تھوڑی دیر میں تھیلی خالی ہو جائے گی۔ جس طرح ایک سوئی کے چبا دینے سے سارا دودھ بہہ کر ختم ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس نگاہ کے غلط استعمال کے ذریعے سے شیطان بھی اپنی سوئی نہیں چباتا، اپنا تیر مار دیتا۔ تیر تو بڑا ہوتا ہے نا، اگر اس تھیلی میں تیر مار دیا جائے، اگر اس تھیلی میں آپ کے گھر کی کچن کی چھری گھسا دی جائے تو کتنی جلدی دودھ بہہ جائے گا، دل کا سارا نور ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے دادا پیر مرشد عالم حضرت پیر غلام حبیب صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، ہم نے اپنے حضرت پیر ذوالفقار صاحب کی زبان سے کئی مرتبہ یہ بات سنی، فرمایا آج کل مسلمان کا حال یہ ہو گیا ہے، وہ مسجد میں دیر تک بیٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، مراقبہ کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اور اس کے دل میں بہت سارا نور جمع ہو جاتا ہے، اور باہر نکلتا ہے اور ایک بدنگاہی کے ذریعے سب ختم کر دیتا ہے۔ بلکہ بعض بزرگوں نے فرمایا ابھی یہ باہر نہیں نکلا ہوتا اور اس کی بدنگاہی کے ذریعے اس کے دل کا سارا نور ختم ہو چکا ہوتا ہے، ابھی باہر نہیں نکلے، ابھی چپل پہن رہے ہیں اور روڈ پر نظر پڑی اور کسی نامحرم کو ذرا شوق سے دیکھا، غور سے دیکھا، سب کچھ ختم۔ ہمارے سلسلے کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ، حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بنائی ہوئی خانقاہ الحمدللہ ابھی بھی ہے غازی آباد ضلع میں تکیہ پسونڈا میں۔ اس عاجز کی وہاں حاضری ہوتی ہے، وہاں باقاعدہ مجلسیں ہوتی ہیں۔ ملک کی تقسیم کے بعد حضرت اپنے علاقے میں تشریف لے گئے تھے، ورنہ اس علاقے میں حضرت کا بہت آنا جانا ہوتا تھا۔ حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جب کہیں گھر سے باہر نکلتے تھے تو چھتری لے کر چلتے تھے، چھتری کھول کر، دن ہو رات ہو، سردی ہو گرمی ہو برسات، ہمیشہ چھتری لے کر چلتے تھے۔ کسی نے عرض کیا کہ حضرت دن کے وقت دھوپ سے بچنے کے لیے چھتری سمجھ میں آتی ہے، برسات ہو تو پانی سے بچنے کے لیے سمجھ میں آتی ہے، بارش بھی نہیں ہے، دھوپ بھی نہیں ہے، رات کا وقت ہے، تو آپ چھتری لگا کر کیوں چلتے ہیں؟ فرمایا میری چھتری دھوپ سے اور بارش سے بچانے کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے دھوپ ہوتی ہے تو اللہ دھوپ سے بھی بچا دیتے ہیں، بارش ہوتی ہے تو اللہ بارش سے بھی بچا دیتے ہیں، میں تو چھتری لے کر چلتا ہوں اپنی نگاہوں کی حفاظت کے لیے، میں چھتری لگائے رہتا ہوں، اگر مجھے محسوس ہوتا ہے میرے بائیں طرف سے عورتیں گزر رہی، میں چھتری کو تھوڑا سا جھکا دیتا ہوں، راستہ مجھے نظر آتا ہے، وہ چھتری پردہ بن جاتی ہے، اگر مجھے محسوس ہوتا ہے داہنی طرف سے گزر رہی، میں چھتری کو ادھر جھکا دیتا ہوں، اگر سامنے سے آ رہی میں چھتری کو تھوڑا سا آگے جھکا دیتا ہوں، نیچے میں راستہ دیکھتا رہتا ہوں اور وہ پردہ ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں بھی حفاظت کرنے والوں نے اپنی اس طرح حفاظت کی، ہمیں بھی کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے پاس تو جانا ہی ہے، حساب تو دینا ہی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں پیدا کیا ہے، یہ اللہ کی مصلحت ہے، لیکن ہمیں اللہ نے اس زمانے میں بھی مکلف بنا کے پیدا کیا۔ ہم ذرا اپنا جائزہ لیں، پورے سال کا جائزہ لیں، یہ محرم کے ابتدائی دن ہے نا، آج تو دوسری تاریخ ہے محرم کی،
عام طور سے مسلمانوں نے کیا سمجھا ہے؟ محرم رونے کے لیے آتا ہے۔ محرم دوسروں پر رونے کے لیے نہیں آتا۔ اگر پچھلا سال اللہ کی نافرمانی پر گزرا ہے تو اپنے اوپر رونے کے لیے آتا ہے۔ ہم دوسروں پر روتے ہیں۔ عام طور سے جن پر رویا جاتا ہے وہ تو جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں، انہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیش کی زندگی عطا فرمائی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ تو وہ تو جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں، ان پر کیا رونا؟ اپنے آپ پر رونا چاہیے۔ اگر ہم سے اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے اور اگر کچھ نیکیاں ہوئی ہیں تو خوش ہونا چاہیے، اور اپنے آپ پر خوش نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے فضل پر خوش ہونا چاہیے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی رحمت پر اور اللہ کے احسان پر خوش ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم تو اس قابل نہیں تھے کہ کوئی نیک کام کرتے، یہ آپ کا کرم ہے، آپ کا احسان ہے کہ آپ نے نیکی کی توفیق عطا فرما دی۔ اور اللہ جب نیکی کی توفیق دی تو قبول بھی فرما لیجئے گا، اس میں جو کمیاں ہوں ان کو دور کر دیجئے گا، اخلاص میں جو کوتاہی ہو اللہ اس کوتاہی کی تلافی فرما دیجئے گا اور قبول کر لیجئے گا، تاکہ قیامت کے دن ہماری نیکی کام آ جائے اور اللہ ہم سے جو گناہ ہوئے ان کو معاف فرما دیجئے۔ تو ہم جائزہ لیں ہم سے نگاہوں کا کتنا گناہ ہوتا ہے، اور آج طے کریں نئے سال کے پہلے ہفتے میں، نئے سال کے دوسرے دن میں، پہلے جمعے میں، یہ 1445 کا پہلا جمعہ ہے۔ آج پہلے جمعے میں، جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے۔ آج ہم سب طے کریں انشاءاللہ اب ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے۔ ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے متحدہ عرب امارات کے، اصل میں وہ ڈائریکٹ ہمارے دوست نہیں بنے تھے، ان کے ایک دوست ہوا کرتے تھے ہمارے ہاں بمبئی میں، بڑے کاروباری تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو وہ جو کاروباری تھے وہ مجھ سے دینی تعلق رکھتے تھے، محبت کرتے تھے، ان کے دوست تھے، وہ عرب تھے اور بڑے شیخ تھے، تو بمبئی آتے تھے، ان کے یہاں آتے تھے، دونوں کی بڑی دوستی تھی۔ ایک مرتبہ وہ عرب صاحب بمبئی تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے آفس میں سے ٹی وی نکل گیا ہے، تو انہوں نے بڑے تعجب سے کہا تم نے ٹی وی کیوں نکال دیا؟ تو انہوں نے میرا نام لے کر کے کہا کہ نہیں، انہوں نے منع کیا اس لیے ہم نے نکال دیا۔ تو ان کو اچھا نہیں لگا، انہوں نے کہا انہوں نے کیسے منع کر دیا؟ ٹی وی دیکھنا ناجائز تھوڑی ہے، میری ان سے بات کراؤں۔ انہوں نے فون لگا کر کے دیا، دیکھیے یہ بات کرنا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے، وہ ہیں تو عرب، اللہ کرے ابھی بھی ہوں، ہمیں نہیں معلوم اس وقت ان کا کیا حال ہے، اگر نہ ہو دنیا میں تو اللہ مغفرت فرمائے، ہوں تو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت سے رکھے۔ تو کبھی وہ اردو میں بات کرتے تھے، دبئی والے اتنی اردو بول لیتے ہیں عام طور سے، کبھی عربی میں بات کرتے تھے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے معلوم ہوا آپ نے فتویٰ دیا کہ ٹی وی دیکھنا حرام ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں نے تو یہ فتویٰ بالکل نہیں، میں آج بھی کہہ رہا ہوں ٹی وی دیکھنا بالکل حرام نہیں ہے، لیکن پوری بات سنیے گا، ادھوری نہیں۔ تو کہنے لگے پھر انہوں نے کیوں نکال دیا؟ میں نے کہا چھوڑیے ٹی وی کی بات، یہ بتلائیے نامحرم کو دیکھنا حلال ہے؟ کہنے لگے نہیں، اور وہ بھی نامحرم اگر عریاں ہو، بے پردہ ہو، بے لباس ہو، سجی بنی ہو تو اس کو دیکھنا حلال ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا میں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، آپ ایسا کیجئے ٹی وی کا سوئچ آف کر دیجئے، بیٹھ کر دن بھر اس کو دیکھیے، میں فتویٰ دیکھ رہا ہوں بالکل حرام نہیں ہے، حلال ہے، دن بھر دیکھتے رہیے اس کو، نامحرم کو دیکھ۔ اور وہ چپ، ان کے پاس کوئی جواب۔ تو کہہ رہے کہ ہم لوگ تو نیوز دیکھتے ہیں۔ ہم نے کہا نیوز جو سناتی ہے وہ کون ہے؟ وہ آپ کی بہن ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، جتنے محرم رشتے ہیں ان میں سے کوئی ہے؟ کہہ رہے ہیں نہیں۔ میں نے کہا پھر نامحرم ہے نا؟ ہے۔ اور نامحرم کو دیکھنا جائز ہے؟ نہیں۔ میں نے کہا پھر آپ ہی فتویٰ دیجئے، اپنے دل سے پوچھ لیجئے، مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوبارہ انہوں نے اس موضوع پر مجھ سے بات نہیں کی، انہوں نے خود کیا کیا وہ جانے۔ کتنا شیطان دھوکہ دیتا، نیوز دیکھ رہے ہیں، کوئی خبر نہیں معلوم ہوئی تو کون سی مصیبت آ جائے گی؟ دنیا کے واقعات ہم سے تم سے پوچھ کر پیدا ہوتے ہیں، اور پھر اور بھی ذرائع ہیں خبریں معلوم کرنے کے۔
لیکن اگر کوئی ذریعہ نہ ہو، اچھا بھوک لگی ہے بڑی زور سے اور روٹی ہے تندور کے اندر اور کوئی چھڑ نہیں ہے روٹی نکالنے کے لیے، ایک ہی راستہ ہے، ہاتھ ڈالو روٹی ملے گی لیکن ہاتھ پورا جل جائے گا۔ ہے اس مجمع میں کوئی با ہمت نوجوان جو کہے میں ہاتھ ڈال کے نکالوں گا؟ ارے بابا، روٹی یہاں نہیں ملے گی، کہیں اور جا کے کھا لیں گے، نہیں ملے گی روٹی چاول کھا لیں گے، کچھ اور کھا لیں گے، فلاں ہوٹل میں جا کے بریانی کھا لیں گے۔ روٹی کھانا کوئی فرض ہو تھوڑی؟ اب فتویٰ دیں گے مفتی صاحب، روٹی کھانا کوئی فرض ہو تھوڑی کہ روٹی کی خاطر ہاتھ جلا لیا جائے؟ بھائی ایسی نیوز سننا فرض ہے جس کی خاطر ایمان جلا لیا جائے؟ ایمانداری سے سوچو، کسی کو اختلاف ہو شوق سے اختلاف کرے، یہ اظہار رائے کی آزادی کا زمانہ ہے نا، میں بھی خوب آزادی دیتا ہوں، اپنی رائے کو ظاہر کرو، لیکن پہلے سمجھ لو کہ تم کیا کہنے والے ہو، پہلے سمجھ لو اس بات کو کہ تم سے کیا بات کہی جا رہی ہے۔ بدنگاہی کر کے اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال کر کے اگر دنیا کے حالات سے واقف بھی ہو گئے تو کیا ملے گا؟ تمہاری واقفیت سے نہ حالات بنیں گے نہ بگڑیں گے، لیکن تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور ہم ہر پل موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ دنیا میں ہر آدمی کو مرنے کی بہت جلدی ہوتی ہے، شعوری طور پر آدمی مرنے سے گھبراتا ہے، لا شعوری طور پر مرنے کے لیے جلدی کرتا ہے۔ ہمیں کتنی ایک ہفتے کے بعد فلاں کام ہونے والا ہے، اور یہ 7 دن کیسے گزریں گے، جلدی سے ہو جائے۔ یہ 7 دن ہماری موت کے 7 دن ہے نا، ہمیں موت کے قریب کرنے والے۔ کتنی جلدی ہوتی ہے کہ 7 دن جلدی گزر جائے؟ ایک طالب علم کو کتنی جلدی ہوتی ہے جلدی سے امتحان آ جائے میں پاس ہو جاؤں؟ ایک نوجوان کو کتنی جلدی ہوتی ہے جلدی سے میری شادی ہو جائے، جلدی سے میں باپ بن جاؤں؟ یہ کس چیز کی جلدی ہے؟ یہ حقیقت میں مرنے کی جلدی ہے، یہ حقیقت میں موت کی جلدی ہے۔ ہر آدمی موت کی طرف دوڑ رہا ہے، ہر آدمی موت کی طرف چھلانگ لگا رہا ہے۔ تو جس موت کی ہمیں لاشعوری طور پر جلدی ہے، اس موت کی ہم نے تیاری کتنی کی ہے؟ آؤ میرے دوستو، سال کے پہلے جمعے میں آج ہم یہ عہد کر لیں، آج سے انشاءاللہ موت کی تیاری کریں۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، بعض صحابہ کرام کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو ہنستے ہوئے دیکھتے تھے تو خوش ہوتے تھے، میرا امتی خوش ہے، ہنس رہا ہے۔ دعا دیتے تھے، اضحک اللہ سنک، اللہ تمہیں ہمیشہ ہنستا رکھے، ہمیشہ خوش رکھے۔ لیکن شاید حضور نے محسوس کیا کہ کچھ زیادہ ہی مگن ہو گئے ہیں اپنی باتوں میں، کچھ زیادہ ہی کھو گئے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھ کر، اللہ کی قسم میں جو کچھ جانتا ہوں اگر وہ تمہیں بھی معلوم ہو جائے، میں آگے کے جو حالات دیکھ رہا ہوں اگر تم بھی وہ دیکھ لو تو تمہاری ہنسی غائب ہو جائے، رو رو کر تمہارا برا حال ہو جائے۔ یوں فرمایا اگر تمہیں وہ سارے حالات معلوم ہو جائیں جو مجھ کو معلوم ہیں تو تمہیں نہ بھوک لگے، نہ نیند آئے، نہ اپنے گھر میں بستر اچھے لگیں، نہ اپنی بیویاں اچھی لگیں، تم گریبان پھاڑ لو گے اور جنگلوں میں روتے ہوئے چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، دنیا کو آباد رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ نے بہت سے حالات پر پردے ڈالے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان حالات سے بالکل بے خبر نہ رہیں۔ اس لیے ہم کو باخبر بنانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ نے ان حالات کی اطلاع ہم تک پہنچائی ہے۔ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ان پر اس طرح یقین کریں جیسے کسی واقعے پر دیکھ کر یقین ہوتا ہے، اور پھر ان سے بچنے کی تدبیریں کریں۔ انہی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مختصر سی عمر عطا فرمائی ہے۔ یہ عمر بہت چھوٹی ہے، آج کل عام طور سے کتنی عمر ہوتی ہے؟ 80 سال 90 سال کسی کو عمر مل جائے تو کہا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھی عمر ملی۔ کتنی لمبی مدت ہوتی ہے 80-90 سال کی؟ اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں جو تکوینی نظام چلتا ہے اس نظام کا ایک دن
ہمارے کیلنڈر کے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تمہارے رب کے نظام کا ایک دن تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ 1000 سال کا ایک دن ہو تو 70 سال، 80 سال، 90 سال، یہ بہت بڑھ کر کے 100 سال، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اگر کسی کو 100 سال کی زندگی بھی ملی تو وہ ایک دن کا 10واں حصہ ہوا نا۔ تو ایک دن کا 10واں حصہ کتنا ہوگا؟ ہمارے ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں نا، اس کا 10واں حصہ کتنا ہوا؟ 2 گھنٹہ اور کچھ منٹ، 2 گھنٹہ 40 منٹ تقریباً، یا کچھ منٹ۔ تو وہاں ہماری زندگی جو ہے وہ اللہ کے نظام میں 2-2.5 گھنٹے کی ہے بس۔ اس کی لذتیں بھی 2-2.5 گھنٹے کی ہیں، اس کی مشقتیں بھی 2-2.5 گھنٹے کی ہیں۔ ایک آدمی ٹرین میں سفر کر رہا ہے اور جہاں جانا ہے جس اسٹیشن پر، وہاں اس کے لیے بہت عمدہ کار کھڑی ہوئی ہے، اس کے میزبان استقبال کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں، فون پر رابطہ ہے، اور 2 گھنٹے کا سفر ہے اور ٹرین میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی، تو آدمی کیا کہتا ہے؟ نہیں مجھے جانا ہے، وہاں میرا انتظار ہو رہا ہے، 2 گھنٹے کی تو بات ہے، میں کھڑے کھڑے چلا جاؤں گا، یا اے سی نہیں ہے تو میں بغیر اے سی کے چلا جاؤں گا، یا چھوٹی سی جگہ ملی تو میں تنگ جگہ میں بیٹھا، بعد میں تو آرام ہی آرام ہے میرے لیے۔ جس کو آخرت کا یقین ہوتا ہے وہ زندگی اس طرح گزارتا ہے کہ اگر تھوڑی سی تکلیف بھی ہے، تھوڑی سی پریشانی بھی ہے، تو تھوڑی دیر کی پریشانی ہے، اس کے بعد تو انشاءاللہ راحت ہی راحت ہے۔ انسان کو مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، اور قبر زمین کے گڑھے کا نام نہیں ہے، قبر عالم برزخ کا نام ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ چاہے کسی کو زمین میں دفن کیا جائے، یا کسی کو پانی میں ڈبا دیا جائے، یا کسی کو آگ میں جلا دیا جائے، یا کسی کو جنگل کے جانور کھا لیں، برزخ سے تو نہیں بچ سکتا۔ عالم برزخ کا نام ہے قبر۔ اور قبر کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ واما حفرۃ من حفر النار، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، انسان کی قبر یا تو جنت کی کیاری ہوگی یا جہنم کا گڑھا ہوگا۔ ہم یہ سوچیں، پوری زندگی چھوڑیے، صرف پچھلے 1 سال میں ہم نظر ڈال کر کے دیکھیں، ہم نے اس 1 سال میں اپنی قبر کو جنت کی کیاری بنایا ہے یا جہنم کا گڑھا بنایا ہے؟ اگر ہم اس نتیجے پر پہنچیں کہ ہم نے تو ایسے کام بہت کیے ہیں جن سے قبر جہنم کا گڑھا بنتی ہے، تو پھر نئے سال کے اس پہلے جمعے میں ہم سب سچی پکی توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے عہد کریں کہ اللہ اب ہم اپنی قبر کو جنت کی کیاری بنانے والے اعمال کریں گے۔ اور اللہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے اعمال ہماری طرح ناقص ہیں، جیسے ہم ناقص ہیں ہمارے اعمال بھی ناقص ہیں، لیکن اللہ جس قابل ہیں ٹوٹے پوٹے عمل کریں گے، جتنا بن پڑے گا کریں گے، آپ مہربانی فرما دیجیے گا، جو کمیاں ہیں آپ ان کی تلافی فرما دیجیے گا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ ہر نیکی کے بعد اللہ سے معافی مانگو، خوش نہ ہو کہ کہیں تمہارے اندر بڑائی نہ پیدا ہو جائے، ہر نیکی کے بعد اللہ سے معافی مانگو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ناقص ہیں، ہمارے ہر عمل ناقص ہے، اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ کامل ہیں۔ برزخ میں اللہ تعالیٰ جو نعمتیں عطا فرمائیں گے وہ کامل نعمتیں ہوں گی، جنت میں اللہ تعالیٰ جو نعمتیں عطا فرمائیں گے وہ کامل نعمتیں ہوں گی، تو ناقص کے بدلے میں کامل نعمت کیسے ملے گی؟ کھوٹے پیسے دے کر کے کوئی سامان ملتا ہے دنیا میں؟ کسی بڑے سپر مارکیٹ میں چلے جائیں آپ کلکتے میں اور سامان خریدیں اور 500 کے نقلی نوٹ لے کر گئے، میں مشورہ نہیں دے رہا آپ کو نقلی نوٹ بنانے اور چھاپنے کے، کوئی جمعے کے بعد مجھ سے سوال نہ کرے، ایک مثال دے رہا ہوں، کسی کے پاس نقلی نوٹ وہ دے تو سامان ملے گا؟ صرف اتنا نہیں کہ سامان نہیں ملے گا، آپ کو سرکاری مہمان خانے میں بھیج دیا جائے گا، کچھ دن ذرا آپ یہاں آرام فرمائیں، ایک وقت روٹی کھائیں، ایک وقت ڈنڈے کھائیں۔
جیل میں بھیج دیے جائیں گے، سزا ہو جائے گی، مقدمہ چلے گا۔ تو نقلی نوٹ سے اصلی سامان نہیں ملتا، ہم ناقص ہیں، ہمارے اعمال ناقص ہیں، ناقص اعمال سے کامل نعمتیں کیسے ملیں گی؟ اب اگر اللہ تعالی ہمارے ناقص اعمال کو قبول فرما لے اور ہمیں کامل نعمتیں عطا فرما دے تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نماز سے فارغ ہوتے تھے، نماز کا سب سے آخری عمل ہوتا ہے سلام۔ جب آپ سلام پھیرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار فرماتے تھے۔ آپ فرماتے تھے اللہ اکبر، اللہ بہت بڑے، یعنی میں بہت چھوٹا ہوں، میری یہ نیکی بہت چھوٹی ہے، میرا یہ عمل بہت چھوٹا ہے، یہ اللہ کی حیثیت کے مطابق نہیں ہو سکا۔ حضور سے اچھی کوئی نماز پڑھ سکتا ہے؟ حضور کے رکوع سے اچھا کسی کا رکوع ہو سکتا ہے؟ حضور کے سجدے سے اچھا کسی کا سجدہ ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر نماز کے بعد فرماتے تھے اللہ بہت بڑے ہیں، میرا عمل اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کے شایان شان ہو۔ اور پھر آپ 3 مرتبہ فرماتے تھے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اللہ مجھے معاف کر دیجئے، یعنی میرے اس عمل میں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں انہیں معاف فرما دیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ اگر آپ قبول فرما لیں گے تو آپ کا احسان ہوگا۔ جب یہ احساس ہوتا ہے تو پھر انسان کو فخر نہیں ہوتا میں نے اتنے عمرے کیے، میں نے اتنے حج کیے، اور فلاں مسجد میں نے بنوائی، اور فلاں مدرسہ میں نے بنوایا، اور فلاں اسپتال میں نے بنوایا۔ یہ جو ہمارے یہاں لمبی لمبی لسٹیں ہوتی ہیں نا اپنے کارناموں کی، یہ انہی کو یاد رہتی ہیں جو اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں، اور جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی بڑائی ہوگی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ورنہ انسان جتنی نیکیاں کرتا رہتا ہے اس میں اتنی تواضع بڑھتی رہتی ہے، وہ اتنا ڈرتا رہتا ہے، اتنے کام تو کر لیے پتہ نہیں اللہ کے یہاں قبول ہوئے یا نہیں ہوئے۔ اگر کوئی اس سے پوچھتا ہے، ایک بزرگ جنہوں نے بہت سارے حج کیے تھے، کئی درجن حج کیے تھے، ان سے کسی نے پوچھا حضرت آپ نے کتنے حج کیے؟ کا پتہ نہیں کوئی ایک بھی قبول ہوا یا نہیں ہوا، اللہ کے جانے کے بعد جب جتنے قبول ہو جائیں گے اتنے کیے، جو نہیں قبول ہوئے وہ نہیں کیے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم گناہوں کو معمولی سمجھتے اور اپنی نیکیوں کی خوب تشہیر کرتے۔ ایک جگہ جانا ہوا تو معلوم ہوا یہاں ایک گروپ ہے، وہ غریبوں کی بہت مدد کرتے ہیں، غریبوں کو کٹس دیتے ہیں، ان کو سامان دیتے ہیں۔ خیر ہم نے اس گروپ کے ذمہ دار کو بلایا اور بلا کے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں، کس طرح دیتے ہیں؟ تو کہنے لگے ہم بلاتے ہیں، سب ضرورت مندوں کو بلاتے ہیں، ان کی لائن لگواتے ہیں اور پھر ان میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہم نے کہا فوٹو بھی لیتے ہوں گے؟ ہاں فوٹو لیتے ہیں، پھر وہ واٹس ایپ پر شائع کرتے ہیں، اخبارات میں دیتے ہیں۔ ہم نے کہا ایک کام کرو، یہ کام بند کر دو، دل دکھاتے ہو غریبوں کا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بے عزتی کرتے ہو ان کی فوٹو لے کر کے، تمہیں شرم آنی چاہیے، بند کر دو اس کو، یہ بڑا گناہ کر رہے ہو، تم نہ دو، تمہاری ضرورت نہیں ہے، اللہ رزاق ہیں، اللہ جس سے چاہیں گے کام لیں گے۔ اور اگر تمہیں دینا ہے خاموشی کے ساتھ ان کے حالات معلوم کرو، خاموشی کے ساتھ ان کے گھروں پر جا کر اس طرح پہنچاؤ کہ کسی کو پتہ نہ چلے، کوئی فوٹو نہیں، کہیں کوئی تذکرہ نہیں، ان کے عزت نفس کا خیال کرو، اور نہیں کر سکتے تو مت کرو، تمہیں کسی نے ذمہ دار نہیں بنایا کہ تم سب کا پیٹ بھرو، اللہ پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہے۔ ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم سے جو گناہ ہوتے ہیں ان کو تو ہم بالکل معمولی سمجھتے ہیں، یار اتنا تو ہوتا ہے بھائی، اس زمانے میں اتنا تو چلتا ہے۔ یہ کہنا کہ اس زمانے میں اتنا تو چلتا ہے، یہ ایمان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ ہر زمانے کے لیے ہے، اللہ کا دین ہر زمانے کے لیے، اللہ کا حکم ہر زمانے کے لیے۔ تو جو ہمارے گناہ ہیں ان کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اور جو ہم نے کچھ اچھے کام کیے ہوتے ہیں ان کی اتنی تشہیر کرتے ہیں، ان کا اتنا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کرتے وقت اگر کچھ اخلاص رہا بھی ہو تو بعد میں اس تذکرے کے ذریعے اخلاص ختم ہو جائے۔
تو ہم کرتے کیا ہیں؟ اپنا ایک ایک پل ضائع کر رہے ہیں، اپنا ایک ایک منٹ ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ بچے ہوئے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دے۔ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم زندگی کتنی باقی ہے، لیکن ہم نیت تو کر سکتے ہیں اب جتنی باقی ہے اس میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کریں گے، اب جتنی باقی ہے اس میں اللہ کا کہنا مانیں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کا نام لے لے کر کے ارادہ کرتے جائیں، انشاءاللہ کہتے جائیں، اب جتنی زندگی باقی ہے اس میں کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ، کبھی دھوکہ نہیں دیں گے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کریں گے، کبھی حق تلفی نہیں کریں گے، کبھی کوئی بڑی بات نہیں کریں گے، کبھی بدنگاہی نہیں کریں گے۔ میں نے درمیان میں ایک بات عرض کی تھی، جس کی نگاہیں محفوظ نہیں ہیں وہ زنا سے نہیں بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ایمان والوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے شرمگاہوں کی حفاظت کو نگاہوں کی حفاظت سے جوڑ کر بیان فرمایا ہے۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ہر گناہ سے بچیں گے، زبان کے گناہ سے بھی بچیں گے انشاءاللہ، کسی کی غیبت نہیں، کسی کی چغلی نہیں، کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، کسی سے گالی گلوچ نہیں کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار سے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی جھگڑا کرے تو تم یہ کہہ کر خاموش ہو جائے اگر وہ میرا روزہ ہے۔ بزرگوں نے فرمایا رمضان میں جو روزہ رکھا جاتا ہے وہ تو چھوٹا روزہ ہوتا ہے، صبح شروع ہوتا ہے شام میں ختم ہوتا ہے۔ ہر ایمان والے نے ایک بڑا روزہ رکھا ہے، ایمان کا روزہ جو بالغ ہونے پر شروع ہوتا ہے موت پر ختم ہوتا ہے۔ تو ہمارا بھی تو ایمان کا روزہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ کوئی ہم سے جھگڑا کرے ہم اپنا راستہ بدل دیں، ہم خاموش ہو جائیں، نہیں جانے دیجیے کوئی بات نہیں، ہمیں جھگڑا نہیں کرنا بس۔ لیکن ہم زبان کے غلط استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ، نگاہوں کا غلط استعمال نہیں کریں گے، پیسے کا غلط استعمال نہیں کریں گے، وقت کا غلط استعمال نہیں کریں گے۔ کچھ بعید نہیں ہے اللہ تعالی ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے اور اللہ بچی ہوئی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سنت ادا فرما دیں۔